بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی طیب، اللہ تعالی پاک ہے، ٹھیک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، امر المؤمنین، مومنین کو حکم دیتا ہے، بما امر بہ المرسلین، اور اپنے رسولوں کو بھی اسی بات کا اس نے حکم عطا فرمایا تھا۔ وہ کیا حکم عطا فرمایا؟ فقال تعالی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان پھر یہاں پہ دوبارہ نقل کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کلوا من طیبات، کھاؤ اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا پاکیزہ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، ٹھیک ہے۔ ثم، پھر ذکر کیا گیا، الرجل، ایک شخص کا، ایک انسان کا، ایک ایسے انسان کا ذکر کیا گیا، یطیل السفر، جو ایک بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، ایک انسان ہے جو ایک کافی طویل لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ غبار آلود ہوتے ہیں، مٹی سے اس کے بعد لدے ہوئے ہوتے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو وہ اللہ پاک کی آسمان کی طرف، اللہ پاک کی طرف بلند کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا کیا ہے جی؟ حرام ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی غذا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، حالانکہ جب اس کا کھانا بھی حرام ہے، جب اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور جو اس کی باڈی کی امپروومنٹ ہے، جو وہ غذا کھا رہا ہے، جب وہ غذا بھی حرام ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس کے معاملات زندگی سارے حرام ہیں تو اس کی دعا پھر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا رب کائنات قبول نہیں کرتا۔ فرماتا۔ اس حدیث شریف کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث شریف کے اندر ہمیں حلال اور حرام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حلال کی کیا اہمیت ہے اور حرام کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ حلال کھانے سے انسان اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر برگزیدہ بندہ بنتا ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے، اور حرام کھانے سے انسان اللہ پاک کی بارگاہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔